خدائے پاک کی قسم وہ مسجد کا کونا ہے، اللہ اکبر، یہاں 20 سال پہلے ایک گبو جوان بیٹھا تھا۔ میں نے کہا بابا جی مسجد بند کرنے کا ٹائم ہو گیا۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ میرے پہ اعتبار کرو، چابی لے جاؤ، تالا مجھے دے دو، میں خود بتیاں پنکھے بند کر کے میں مسجد بند کر دوں گا، دروازہ بند کر دوں گا۔ میں نے کہا بزرگا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ مولوی صاحب 3 سال ہو گئے اولاد کوئی نہیں، 12,000 مرتبہ اللہ کا نام میں نے لینا ہے، کیا پتا خدا خیر ڈال دے۔ 25 سال کے بعد وہی بابا اسی جگہ بیٹھا مجھے روتا نظر آیا، آنسوؤں کے ساتھ اپنے چہرے داڑھی کو گیلا کرتا نظر آیا۔ میں نے کہا بابا 25 سال پہلے بیٹھا تھا اولاد کے لیے، اب تو گبرو جوان ہو گئے، اللہ اکبر، اب کیوں بیٹھا ہوا؟ کہ مولوی صاحب اپنے نصیبے پہ رو رہا ہوں، اللہ اکبر، جس اولاد کو رو رو کے مانگا تھا آج دعا کرتا ہوں اللہ اس اولاد کو اٹھا لے یا باپ کو اٹھا لے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اللہ سے اولاد مانگی لیکن اولاد کا کردار نہ مانگا۔ جس بچے کو میں نے خدا سے مانگا تھا اور امید رکھی تھی کہ کندھے پہ بٹھا کے حج کرائے گا، آج اس بچے نے 2 روٹیوں کی وجہ سے میرا گریبان پکڑ لیا۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں نے تو 4 بچوں کے چراغوں کو روشن کیا تھا کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، مجھے کیا پتا تھا 4 جوانوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی میں زکوٰۃ کے ٹکڑوں پہ پلوں گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری گھر والی میرے سامنے بیماری میں سسک کے مر جائے۔ 2 اللہ کے قیمتی تحفے، ایک ماں اور ایک باپ۔ خدا کے واسطے اگر کو تو یہ پگڑی اتار کر تمہارے پیروں کو صاف کروں، پیر تو تمہارے بہت پاک ہیں، میں تمہارے پیروں میں آنے والے جوتے کے تلوے کو صاف کروں۔ خدا کے واسطے ماں باپ کے دل نہ دکھانا، ورنہ عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا، فرش والا نبی بھی ناراض ہو جائے گا۔ اپنی ذات پر انگلی اٹھا، خدا برداشت کرے گا۔ کبھی ماں باپ کو یوں نہ دیکھنا، کبھی یوں نہ کر دینا۔ خدا پاک کی قسم دنیا کے اندر تیری ہڈی جوڑ کہیں نہ کہیں سے جڑ جائے گی۔ اگر ماں باپ کو ناراض کر کے قبر میں گیا، فرشتے اتنی ہڈیاں توڑیں گے، جوڑنا تو دور کی بات، ہڈیوں کی پہچان ہی بھول جائے گا۔ یقین جانو اللہ کی قسم میں نے اپنے موبائل ہی بند کر رکھے ہیں، میرے اندر برداشت ہی کوئی نہیں رہی۔ اتنی بیٹیاں، اتنے ماں باپ مجھے اپنا محسن سمجھ کے دکھڑے سناتے ہیں۔ رات کو 2 بجے میری گھر والی میرے سے فون جب میں رہتا ہوں چھین، بس کرنا، اپنی جان پر ظلم نہ کر۔ خدا کی قسم یہ آنسو میرے عزیزوں پیسے بڑھانے کے لیے نہیں، یہ آنسو اپنا پیر پیرانہ اپنی خانقاہ منوانے کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب روتا کیوں ہے، دوسرے مولوی بھی تو تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تم پتہ نہیں کیا چیز کو دیکھ کر میرے عزیزوں تقریر کرتے ہو، میں تو لوگوں کے دردوں کو دیکھ کے تقریر کرتا ہوں۔ اولاد کا ستایا ہوا بیٹھا ہے، حالات کا ستایا ہوا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا پاک کی قسم جس کی صبح بھی پریشانیوں میں اور رات بستر پر بھی پریشانیوں میں، صبح ہو جائے سوچتے سوچتے پتا اس کے چہرے کو دیکھ کے ہنسی آئے گی کہ رونا آئے گا۔ بابا جی ہر بندہ تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو بچے ٹھیک ہو جائیں، کوئی دعا کراتا ہے مولوی صاحب دعا کرو دھی کو 4 ٹرالیاں جہیز کی دے کے، اس لیے بے آیا تھا کہ 4 ٹرالیوں سے سکون مل جائے، لیکن میری بچی روتی ہوئی کھلے کھا کے واپس آ گئی۔ پانی کا کولر تمہارے علاقے میں کوئی لگا ہے، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دعا کرنا، تو پانی کا گلاس پی کر پانی کا کولر لگانے والوں کے لیے دعا کرتے ہو۔ جو 20 سال سے 3 وقت کا کھانا تیرے لیے پکاتی ہے، کبھی نماز میں اس کے لیے بھی دعا کی؟ قسم اٹھا کے بتاؤ سیرت کے پروگرام میں آنے والوں کتنے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں کسی نماز میں اپنی بیوی کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہ بیوی ہوتی تو ہوتی دعا کر دے، یہ تو پیر کی جتی ہے، کبھی اسے کتی کہہ دیا کبھی کجری کہہ دیا، زیادہ ہی آپ سے باہر ہوئے دھونس دے دی طلاق دے کے گھر بٹھا دوں گا۔ اللہ اکبر، جب طلاق کا لفظ سنتی ہے تو سارے گلے ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے 4 پہلے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، باپ ان 4 کو دیکھ کے فالج کے مرض میں چلا گیا، اگر میں بھی چلی گئی تو میرا باپ تو ویسے مر جائے گا۔ اگر بہن کے حقوں کا خیال ہے، اگر اولاد گلی کے اندر کتے کا خیال آتا ہے، چھت پر کبوتر کا حق تجھے نظر آتا ہے، تو تجھے اللہ اکبر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا خیال کیوں نہیں آ رہا ہے؟
سن پھر خدائی فیصلہ، سن پھر امام الانبیاء کی وکالت، قیامت کے دن پھر بڑے بڑے نیک اعمال کے رجسٹر لے کے آئے گا، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ کے یوں کر کے پھلندے لے کے آئے گا۔ عرش والا کہے گا ساری قبول ہیں، ساریاں صحیح ہیں، وہ تیری بیوی کہاں ہے جو تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، تیرے کپڑے میلے دھو کے دیا کرتی تھی، تیرے منجے کی پیتیاں کسا کرتی تھی، گرمی سردی کے بستر تیرے لیے تیار کرتی تھی، پتا تیری خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کو داؤ پہ لگا، کہاں ہے وہ؟ اللہ وہ کھڑی ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہاں آ جا، اس کی نمازیں بھی پوری، اللہ اکبر، اس کے روزے حج زکوٰۃ پورے، رحمت والا قلم تب پھیروں گا، بتا تیرے ساتھ اس کا کردار، اس کا بولنا کیسا تھا؟ اگر خدا کی قسم اس کا سر جھک گیا تو موچڑو کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، بی بی کی گواہی پہ جنت کے دروازے کھولیں گے۔ کون ہے؟ شانوں والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ثانی خلیفہ، ثانی 22 لاکھ مربع میل فرق برانی کرنے والا، اپنے گھر آیا اور کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی عمر آج کس نے تجھے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ کہا نہیں مجھے آج کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کہا پھر بتا روتا کیوں ہے؟ کہا جب مسجد سے نکلا تھا عمر کے نعرے لگ رہے تھے، اللہ نے فرمایا عمر آج نہیں 1400 سال کے بعد بھی تیری عظمت کے نعرے لگواؤں گا، اللہ اکبر۔ عمر کے نعرے لگ رہے تھے، کوئی کہہ رہے تھے بکری شیر کو ایک گھاٹ اکٹھا کر دیا، عمر نے تو اللہ کی مخلوق کا ادا کر دیا، وہ روڈ بھی بنوا دیے، جنگلوں کے اندر وہ سوراخ بھی، وہ کھڈے زمین کے بند کروا دیے، اس لیے کوئی جانور چلے وہ اندھا نہ ہو، اور دوڑتے ہوئے اس کا پاؤں اس کھڈے میں، اس لوہے اس سوراخ میں چلا گیا، اس کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی، تو قیامت کے دن عمر تجھے جواب دینا پڑے گا، میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا۔ جب گھر میں آیا، اللہ اکبر، میں نے تیری طرف دیکھا، تیرے کرتے کے پیمن کو دیکھا، سوکھی روٹی دسترخوان کے اوپر تیری سجے دیکھی، اللہ اکبر، پانی کے گھونٹ پر تجھے گزارا کرتے دیکھا، زمین پر ہاتھ کا سرانہ بنا کر تجھے لیٹے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا جانوروں کا انسانوں کا حق ادا کر دیا، اے گھر والی بتا تیرا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عمر کی بیوی کا سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، کہ عمر کوئی اور گل کر، کہ نا یہ بتا تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگی عمر ذرا ناراض نہ ہونا، تسلی سے میری بات سن۔ کہ کیا بات؟ کہ اس کا جواب تیرے سے ڈر کے دوں یا اللہ سے ڈر کے دوں؟ اللہ اکبر، جناب عمر کہنے لگے اللہ سے ڈر کے بتا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عمر ناراض نہ ہونا، تو نے ہر ایک کا حق ادا کیا، تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی، ہاتھ جوڑ دیے، کہ بتا میں نے تیرا کون سا حق ادا نہیں کیا؟ میرے خود کرتے کے دامن پر 16 پیوند، میں تجھے ریشمی لباس کہاں سے دیتا؟ سوکھے جو کی بغیر چھنی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھانے والا میں تجھے زیتون کے تیل کی چوپڑی کہاں سے لا کے دیتا؟ اینٹ کے سرانے پر بغیر بستر کے زمین پہ لیٹنے والا میں تجھے پلنگ مسہری کہاں سے لا کے دیتا؟ کچے مکان میں ساری زندگی ننگے پیر گزار دی، میں تجھے پکے مکان کہاں سے لا کے دیتا؟ حضرت عمر کی بیوی ہنسنے لگ گئی، کہ عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتی تھی، عمر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جو چیزیں تو نے گنوائی میں نے تو ان سے تیری توقع ہی کوئی نہیں رکھی ہے، کیا کیوں؟ فرمایا یہ چیزیں تو خدا دیتا ہے، تو ہوتا کون ہے دینے والا؟ رزق اللہ دیتا ہے، خوشحالی اللہ دیتا ہے، لباس اللہ دیتا ہے، مکان اللہ، ان چیزوں کا تو سوال ہی کوئی نہیں۔ جناب عمر کو اللہ اکبر کچھ تسلی ہوئی، فرمانے لگے بتا پھر کس چیز کا میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا؟ کہ عمر میں بھی تو رزاق ہوں، میرے دل کے اندر بھی تو ارمان کے لڈو پھوٹتے ہیں، عمر میرا دل چاہتا ہے ہم دونوں اکٹھے بیٹھے، تو مجھے کھلائے میں تجھے کھلاؤں، تو مجھے ہنس کے دکھائے میں تجھے دکھاؤں، عمر تم میری لذتوں کو ٹھنڈا کرے میں تیری لذتوں کو ٹھنڈا کروں۔ لیکن عمر میں کروں کیا؟ صبح جب جاتا ہے کبھی بیت المال کے اونٹوں کو چرا رہا ہوتا ہے، عمر صبح جاتا ہے کبھی بیوہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بہن کوئی کام تو نہیں ہے، عمر جا رہا ہوتا ہے یتیم کو کندھے پر اٹھا کے اس کے گھر پہنچا رہا ہوتا ہے، عمر معذور کو روڈ پاک کر کرا رہا ہوتا ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر دھوپ میں کھڑا ہو کے دکھاتا ہے اور رو کے کہتا ہے اللہ عمر پہ رحم کر دے رحم کر دے۔ عمر نہ کپڑوں کی ہوش، نہ روٹی کی ہوش، نہ پانی کی ہوش، جب شام کو رعایا کے مخلوق کے مدینے کے مہمانوں کی خدمت کر کے جب تو گھر آتا ہے تو مسلح ہوتا ہے اور تو ہوتا ہے۔ عمر کبھی پکڑے دکھا کر، کبھی داڑھی پکڑ کر خدا کو اپنا قربان جوڑ کے کہتا اللہ عمر پہ رحم کر دے۔ اے عمر جب یہ تیری بے چینی، یہ تیری بے بسی دیکھتی ہوں تو عمر اپنے ساری لذتیں بھول جاتی ہوں،
میں مصلی پہ تیرے پیچھے بیٹھ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ عمر پہ رحم کر دینا، اللہ عمر پہ رحم کر دینا۔ عمر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا رات کس وقت گزر گئی، سورج کس وقت نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر یہ ہاتھ یوں کر کے جوڑ دیے، جو ہاتھ سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی میں اٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ معاف کر دینا، معاف کر دینا عمر، خدا کے دربار میں تیرے بدلے نہیں دے سکتا، دنیا میں معاف کر دینا، عمر کے بوجھ ہلکے کر دینا۔ بیوی بھی بڑی سیانی تھی، کہنے لگی عمر ایک حل ہے، ایک شرط ہے، میں معاف کر دوں گی۔ اللہ کیا یوں کر کے میرے عزیزوں با ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عمر ذرا یہاں ہاتھ رکھنا۔ کہ کیوں؟ کہا آج تیرے سے میں نے ایک وعدہ لینا ہے، تجھے سارے گلے میں زندگی کے ارمانوں کے معاف کرتی ہوں۔ عمر تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے تو کئی مرتبہ آقا دو عالم کی زبان سے سنا، نبی کے غلاموں کی زبان سے سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر، کبھی پہاڑ میں، کبھی غار میں، کبھی مزار میں۔ عمر تیرا جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں۔ عمر آج میرے سے وعدہ کر لے، اے عمر، جب آقا اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھماوے اور تجھے ساتھ جنت میں لے کے جائیں، عمر جاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑنا اور مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ عمر سارے حق میں معاف کر دوں گی۔ جناب عمر نے پہلے بیوی کا چہرہ دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ سودا سستا ہے، اللہ وعدہ کر لوں، اللہ سودا سستا ہے۔ فرمایا میری گھر والی تو نے سنا؟ کہاں سنا؟ کہا سنا تو میں نے بھی تھا۔ لا ہاتھ میں ہاتھ پکڑا، وعدہ کر اپنے حق معاف کر دے گی، میں بھی وعدہ کرتا ہوں اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ ہاتھ میں لے کے جنت الفردوس میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیار تیرے میرے گھر میں کبھی نظر آیا؟ شان سیدنا فاروق اعظم، مقام سیدنا فاروق اعظم، عدالت فاروق اعظم، گلی گلی نگر نگر بیداری کا ثبوت دے۔ وہ حضرت کتنا فکر والی گفتگو فرما رہے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزوں بس تھوڑی سی فکر کر لیں، اتنی سی فکر پر خدا کی قسم اتنے بڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ بات کر رہا تھا پنو عاقل کے سوئی گیس محکمے کے ایس ڈی او صاحب کی، نیڈن کلین میرے سامنے آ کے بیٹھا، کہنے لگا مولانا 16 سال ہو گئے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ نے ہم نے سنا تیرے ہاتھوں میں، اور واقعی تو بڑے وثوق اور اعتماد سے مانگو، ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ نے قبولیت رکھی ہوئی ہے، دل سے مانگو اور اس یقین سے مانگو میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا۔ مولانا اللہ کی قسم مجھے دوسروں کی دعا کا تو پتہ کوئی نہیں، لیکن عطا المہمن بھائی مدثر صاحب جب بھی میں ہاتھ اٹھا کر اس کے رحمت کے دروازے پہ بیٹھتا ہوں، اللہ کی قسم کبھی وہ مایوس نہیں فرماتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں ایسے ایسے حالات سناؤں کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس مرتبہ اللہ اکبر، اس مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بس جاتے ہوئے دل میں یہی خیال آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہر دفعہ آتا ہوں، کبھی پسینے کا تحفہ ملتا ہے، کبھی مدینے کی مٹی کا تحفہ ملتا ہے، کبھی خلاف کعبہ کا تحفہ ملتا ہے، کملی والے اس سال مجھے تحفہ کوئی نہیں ملا۔ اللہ کی قسم احرام کی حالت میں مکہ پاک پہنچا، اللہ اکبر، پیارے علی سے میرے عزیزو، اللہ اکبر، احرام باندھا اور احرام کی حالت میں مکہ پاک پہنچا۔ میں نے کہا تھوڑا سا احرام کر لوں، رات 10 ساڑھے 10 بج گئے تھے، میں نے کہا 3 بجے عمرہ کروں گا، فجر کی نماز ساتھ پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوران لیٹے ہوئے مجھے فون آیا، حضرت تحفہ تو آپ یہیں بھول کے چلے گئے۔ میں نے کہا کیا تحفہ؟ کہا انشاءاللہ ساتھی صبح ادب کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے روزہ انور پر آپ کی قبر مبارک کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے، آدھے گز کا ٹکڑا الحمدللہ مجھے ہدیے کے طور پہ ملا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین کی قسم ہے، بے ادبی کی وجہ سے، بے حرمتی کی وجہ سے میں علی سے لے کے نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ جس رومال، جس الماری، جس لفافے میں رکھ رکھا ہے، مشک و عنبر کی کیا خوشبو، جو اس غلاف کے ٹکڑے سے خوشبو آ رہی ہے، عجیب ہے خوشبو، عجیب عجیب۔ پھر اگلے دن جس دن مجھے تحفہ ملا، اسی دن مجھے پونے گز کا غلاف کعبہ، پہلے بھی الحمدللہ ملے، اتنا بڑا غلاف کعبہ کا مجھے ٹکڑا ملا۔ اللہ اکبر۔ یہ سعادت ہے، خدا کی قسم، یہ حاضری کی قبولیت ہے، حاضری کی قبولیت۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکٹر صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایس ڈی او صاحب کہنے لگے مولانا ہر گھر چھوڑا، ہر در چھوڑا، کہیں سے خیر نہ ملی،
دل تو میرے میں بھی آیا کہ 5,000 کا نوٹ چمکتا نظر آ رہا ہے، قلم لے لے کاغذ پہ لکھ کچھ نہ کچھ تو دے کے ہی جائے گا، لیکن میں نے کہا ہر کنویں کے پاس سے پیاسا آیا، اس کنویں کے پاس سے بھی پیاسا چلا گیا تو عبدالحنان تیرا کنواں بھی آپ کنووں میں شامل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ گھر والی کو تکلیف ہے؟ کہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا مرد کو؟ کہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہاں گئے؟ کہ ہر در چھان مارا، ہر گھر چھان مارا، ہر میڈیکل سینٹر میں چلا گیا، نہ کراچی نہ بلوچستان نہ پشاور نہ سرحد۔ میں نے کہا ایک ڈاکٹر بچ گیا ہے، اگر آپ اجازت دو تو اس ڈاکٹر کا پتہ میں بتاؤں، انشاءاللہ خیر سے خالی نہیں آئے گا۔ فوراً اٹھے کہ مولوی صاحب اللہ کا شکر میرے پاس گاڑی ہے، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جانے کی ضرورت نہیں، اپائنٹمنٹ لینی ہے؟ میں نے کہا اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں، بغیر ٹائم کے مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں مل جاتا ہے؟ تیرے قریب مل جائے گا۔ کہنے لگا مولوی صاحب ہسپتال کا نام کیا؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ وارڈ کا نام کیا؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ ٹائمنگ کا نام، ٹائمنگ اوقات کیا؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ کس جگہ ملے گا؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ سنو، میں نے کہا اللہ اکبر، ہسپتال کا نام اللہ اکبر تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے۔ تڑپ جا رات کو اپنی بیوی کو وضو کرا کر تہجد کے وقت مصلی پر بٹھانا، 2 نفل تو پڑھنا، 2 سے پڑھانا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے اسے رو کے دکھانا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اولاد ماں باپ کے سامنے روئے، ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کے سامنے روئے اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، سارے مسئلوں کا واحد حل، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیوں کا واحد حل اللہ کو بنا لو۔ بیوی ماننے میں دیر کرے گی، اتنا سا نکڑا سا بچہ ماننے میں دیر کرے گا، گبرو جوان ماننے میں دیر کرے گا، باپ ماننے میں دیر کرے گا۔ خدا کی قسم اللہ ماننے میں دیر ہی نہیں کرتا۔ گھر جانے کی ضرورت نہیں میرے عزیزوں، مصلی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہی اسے آنکھوں کے حالے میں 2 آنسو دکھا دو، اور ایک مرتبہ للچائی ترسی نگاہ سے دیکھ، اللہ تو نے چھوڑ دیا تو کہاں جاؤں گا؟ اللہ مجھے اپنے نے چھوڑا، مجھے غیروں نے چھوڑا، خونی رشتوں نے چھوڑا، خاندانی رشتوں نے چھوڑا، اللہ تو مجھے نہ چھوڑ۔ ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہہ دو، اشارہ نہیں کر سکتے، سر نیچے کر کے کہہ دو سائیاں معاف کر دینا۔ رب العالمین کی قسم ہے، ماں باپ کو گود میں اٹھانے میں دیر لگتی ہے، خدا کو اپنی رحمت کی آغوش کے اندر پناہ دینے میں اتنی بھی دیر کوئی نہیں لگتی ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ سے اللہ کو مانگنا لے، کوئی خدا سے دکان مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی بیوی بچے مانگے، آج اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لو۔ اے اللہ سب کچھ میرے پاس ہے، تو مل گیا تو ساری دولت مجھے مل جائے گی۔ اللہ کو مانگنے کے لیے پہلے دل کا کجا بھی صاف کرنا پڑے گا، اور اللہ کو مانگنے کے لیے اپنے ایمان کے پرچے کو گندگی سے صاف کرنا پڑے گا۔ دل کا کجا توبہ سے صاف ہو جائے گا، اندر من کا بین میرے عزیزو توبہ سے صاف ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے اس مجمع میں آنے والوں، حافظ مدثر صاحب پر اور مظفر گڑھ کی اور اڈے بصیرے کی، محمود کوٹ کی اور چوک قریشی قصبے گجرات کی صحافت پر احسان کر کے نہ چلے جائیں۔ آج اللہ کو ان کے حق میں بھی اور اپنے حق میں اللہ کو توبہ کر کے منا لو۔ سارا مجمع میرے ساتھ مل کے اللہ سے معافی مانگے۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہے یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، جھوٹ سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، حقدار کا حق دبانے سے، اور سارے گناہوں سے۔ 3 مرتبہ سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہو یا اللہ میری توبہ، رب کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہو پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر تم نے سچے دل سے مانگی معافی تو اس کی رحمتوں نے بھی معاف فرما دیا ہے۔ جو جس کا احسان ہو، ہماری کہاوت ہے جس کا کھائیں اس کا گیت گائیں، جس نے معافی کا اعلان کر دیا سارے مل کے اس کا گیت گاؤ۔ آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھ لیجئے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی اللہ کا نام ہے. پڑھ لیجئے کہہ لیجئے ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلے زبان سے اللہ کا ذکر کیا، اب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے. سر ہلا کے ذکر کیا، جھوم جھوم کے ذکر کیا، زبان کو اوپر نیچے کر کے لبوں کو ہلا ہلا کے ذکر کیا. اب ہر چیز کو ٹھہرا کر سکوت میں آ کر سکون میں آ کے اللہ کا ذکر کریں گے. پہلے یہاں بیٹھے تھے، اب یہ سمجھو کہ بیٹھے یہاں ہیں. دل کا کنیکشن ہمارا اللہ سے جڑ گیا ہے اور تصور میں ہمارے مدینہ طیبہ آ گیا ہے. ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. اب نبی علیہ السلام کے روزہ انور میں، آپ کی قبر مبارک میں، آپ کے سینہ مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر جو ڈائریکٹ اللہ کا نور، اس کی رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے، اس کا ہلکا سا زرد رنگ کا ایک قطرہ حضور کے سینے مبارک سے اٹھا. جن جن بزرگوں سے میں بیعت ہوں ان کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا وہ قطرہ میرے دل کے اوپر آ کر گرا. ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جڑ جائیں، ناک سے سانس لینا ہے، زبان تالو کے ساتھ لگ جائے، زبان سے اللہ کا نام نہیں بلکہ دل کی دھڑکن سے لینا ہے. اس کو نقشبندی سلسلے میں مراقبہ کہتے ہیں. اب جتنا اللہ کی محبت میرے عزیزو لے لو اور گنبد خضرا سے اٹھنے والا فیض لے لو. جب وہ نور کا قطرہ میرے دل کے اوپر آ کر اترتا ہے تو میرا دل ہر دھڑکن کے ساتھ کہتا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم.